انسانی زندگی کی ابتدا ماں کے بطن سے ہوتی ہے۔ بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر دنیا میں آتا ہے، چنانچہ دوران حمل دودھ پلاتے وقت تلاوت و ذکر اللہ کے اثرات واضح طور پر نظر آتے ہیں۔ اس لیے ماں کی گود کو بچے کا پہلا مدرسہ کہا جاتا ہے۔ عورتوں کو دینی تعلیم و تربیت دینا انتہائی ضروری ہے۔ لہٰذا اگر کسی انسان کے 2 بچے ہوں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، اور اس کی حیثیت اتنی ہو کہ 2 میں سے ایک کو تعلیم دلوا سکتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ بیٹی کو تعلیم پہلے دلوائے، کیونکہ مقولہ ہے مرد پڑھا فرد پڑھا، عورت پڑھی خاندان پڑھا۔ مشاہدہ بھی یہ ہے کہ تعلیم کے بعد مرد مادی ذمہ داریوں کمانے اور اخراجات کے انتظامات میں مصروف ہو جاتا ہے، جبکہ اسلام نے خواتین کو ان ذمہ داریوں سے آزاد رکھا ہے۔ آج کل مردوں میں ایک بات مشہور ہے کہ جی حدیث پاک میں ہے کہ عورت عقل اور دین میں ناقص ہوتی ہے۔ یہ بات 100% ٹھیک ہے۔ مردوں کے مقابلے میں تحمل و بردباری کم ہوتی ہے، جذباتیت زیادہ ہوتی ہے، ذرا سی بات پر بڑک اٹھتی ہے، محسوس جلدی کر لیتی ہے، نرم بھی جلد پڑ جاتی ہے، گرم بھی جلدی ہو جاتی ہے۔ تو یہ عقل کی افراط و تفریط کی کمی بیشی یہ عقل کا نقص ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 282 میں 2 عورتوں کی گواہی کو ایک مرد کی گواہی کے برابر قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگرچہ عورت کو نبی نہیں بنایا، مگر نبیوں کی ماں ضرور بنایا ہے۔ نبی اس لیے نہیں بنایا کیونکہ انبیاء علیہم السلام کے ذمہ انسانوں کی تربیت ہوتی ہے، چونکہ عورت کے ذریعے اجنبی اور غیر مردوں کی تربیت ناممکن ہے۔ حدیث شریف میں ہے اجنبی عورت اور مرد کی تنہائی میں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ اسی طرح شریعت نے عورت کو قاضیہ اور چیف جسٹس بنانے کی اجازت نہیں دی، کیونکہ ایک مدعی اور مدعا علیہ دونوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کے حالات کا جائزہ لینا ہوتا ہے، کھوج و کرید کی ضرورت ہوتی ہے، تو غیر محرم مردوں کے احوال میں دخل اندازی سے فتنے ہوتے ہیں۔ ان فتنوں کے سدباب کے لیے اسلام نے یہ بوجھ عورت کے سر پر نہیں رکھا۔ اسی طرح قوت فیصلہ، معاملہ فہمی، معاملہ کی گہرائی تک پہنچنا، عورت قلباً کمزور ہونے کی وجہ سے دباؤ اور خوف کا شکار مرد کی نسبت زیادہ اور جلد ہو سکتی ہے۔ اس لیے قاضی اور چیف جسٹس کے لیے موضوع نہیں، اس کے سوا ولایت کے جتنی بھی مقامات ہیں وہ عورت حاصل کر سکتی ہے۔ یہ قرآن مجید کی مفسرہ بھی بن سکتی ہے، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت بھی کر سکتی ہے، فقہ میں مہارت حاصل کر کے مفتی بھی بن سکتی ہے۔ غرض جتنی بھی دینی و دنیاوی علوم و فنون ہیں، اسلامی تعلیمات کے دائرے میں رہتی ہوئی سب حاصل کر سکتی ہے، لیکن ان کا سب سے اہم کردار اپنی اولاد اور نسل نو کی اسلامی تربیت کرنا ہے، اور یہ ذمہ داری جب ہی احسن طریقے سے ادا کر سکتی ہے جب ان کی اپنی ایسی تربیت ہو چکی ہو، دینی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ان میں دینی جذبہ اور فکر ہو۔ اس لیے عورتوں کی دینی تعلیم و تربیت مردوں سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔